اور اب بلا تمہید میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے معزز مہمان شیخ الحدیث و تفسیر فضیلت الشیخ محقق عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد ادریس صاحب عصری، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات حمیدہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فیا ایھا الناس اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شغلہ القرآن عن ذکری وعن مسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے شارٹ کٹ ہے، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سارے خطرات سے خالی راستہ ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے مومنوں کو، وہ مومن جو قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری سناتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی جنت ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری وعن مسألتی، جس بندے کو قرآن مصروف رکھتا ہے، مشغول رکھتا ہے، وہ نہ میرا کوئی اور ذکر کر سکتا ہے اور نہ مجھ سے اپنے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا خوش نصیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خوش نصیب انسان، اللہ کی طرف سے اس کو بشارت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، میں اس کو اتنا عطا کرتا ہوں جو میرے قرآن میں مصروف رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن کی ترویج اور نشر و اشاعت کرتا ہے، اس کو کوئی اور ذکر کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اس قدر، اس سے کہیں زیادہ دیتا ہوں جو میں سوال کرنے والوں اور مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ فرمایا فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کی فضیلت ساری کلاموں پر اس طرح سمجھو کا فضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کی فضیلت اللہ کی مخلوق کے اوپر ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک کان میں، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، سبق پھر شریعت کا
ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے کملی والے نے پردہ اٹھا کر۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مسنون حمد و صلات کے بعد آج مجھے اس قدر خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت یہ گلستان سجایا ہوا ہے۔ یہ گلدستہ ہی نہیں، یہ گلستان ہے الحمدللہ۔ اور میں اور میرے برادرم الحاج فضیلت الشیخ مولانا عبد الخالق فاضل مدینہ یونیورسٹی حافظہ اللہ تعالی، ہم پچھلے دنوں جامعہ سلفیہ میں بیٹھے تھے اور اس مدرسے کی کریم وہ بھی ہمارے آس پاس بیٹھے تھے اور بڑا ہی دل خوش ہو رہا تھا۔ سچی بات ہے کہ اس جگہ سے یہ بچے قرآن کی تعلیم لے کر حفظ قرآن کر کے پھر آگے قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے جو پاکستان کا سب سے بڑا مرکز ہے اور میرا مادر علمی ہے، بھائی عبد الخالق صاحب کا مادر علمی ہے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں یہ بچے جا کر قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا بیان، احادیث رسول سیکھ رہے ہیں اور اسی طرح قرآن کے معاون کتب پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، نحو پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح بلاغت پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث پڑھ رہے ہیں، اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں، اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی معاون کتب ہیں وہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ سچی بات ہے کہ سب سے زیادہ یہ قرآن پاک دنیا کے اندر آسان ترین کتاب ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، جو کہتے ہیں کہ قرآن یہ بہت مشکل ہے، قرآن کے قریب نہ جاؤ، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا یہ ہرگز و ناقص کا فعل نہیں ہے، ہر بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن بڑا مشکل ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی 26 علوم کی ضرورت ہے، کوئی 16 علوم کی ضرورت ہے، کوئی 18 علوم کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ لوگ جو ہیں یہ خود بھی قرآن سے دور ہیں اور یہ لوگوں کو بھی قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن اللہ کی واحد کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے خود خبر دی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لوگو قرآن تو ہم نے آسان ہی بڑا بنا دیا ہے، قرآن ہم نے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ حل من مدکر، کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بھائی نہیں بھائی نہیں، آپ میری بات کو بس سنیں۔ نعرے والے مولوی صاحب آنے والے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے خطیب بے باک آنے والے ہیں، اس وقت آپ نعرے لگا لیں۔ آپ میری بات کو سنیں، مجھے انہوں نے وقت تھوڑا دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے بارے میں اپنی معروضات کچھ نہ کچھ طالب علم ہونے کے حوالے سے پیش کر دوں۔ حضرات، قرآن پاک سب سے آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو ہے ہی بڑا آسان،
یارو آپ دیکھتے نہیں ہو کہ قرآن کتنا آسان ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ جو سامنے سفید وردیاں پہن کر بیٹھے ہیں، کوئی 2 سپارے کا حافظ، کوئی 3 سپارے کا حافظ، کوئی 4 سپارے کا حافظ، الی آخر ہی کوئی 15 سپارے کا حافظ، اور کوئی مکمل قرآن حفظ کیے ہوئے اپنے سینے میں لیے ہوئے حضرات جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن یہ بڑا مشکل ہے، اور وہ مجھے اتنا بتا دیں آپ کی کیمسٹری آسان ہے، آپ کا جغرافیہ آسان ہے، آپ کے جو ہے نا بیالوجی آسان ہے، آپ کے میتھمیٹک آسان ہے، آپ ذرا یہ بتائیں کہ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو اول تا آخر چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کیے ہوئے ہیں؟ آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیں تو وہ ملے گی تو اللہ کی کلام قرآن مجید ہی ملے گی۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اور دین اللہ نے جو دیا ہے وہ بڑا آسان دین ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ دین کو سیکھنے کے لیے خود بھی آمادہ نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی وہ کہتے ہیں دین کے قریب نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، دین اللہ نے آسان بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری کے اندر، ان الدین یسرن، دین تو ہے ہی آسان، بلکہ ذو یسرن، دین تو آسانیاں بانٹتا ہے، دین ہے بھی آسان، آسانیاں بانٹتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، آسانیاں رکھی ہیں، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں اور دین بڑا آسان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین جو ہے یہ اس قدر آسان ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے سینے میں اس قرآن کو یاد کیے ہوئے ہیں، اور یہ واحد ایک ہی کتاب ہے۔ کہتے ہیں جب انگریز سامراج سے آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سارے اس وقت ایک پلیٹ فارم پر تھے انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! پھر اس وقت جو پروگرام ہوتے تھے، اسٹیج سیکرٹری کہتا تھا کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا، تو یہودیوں کو بھی پریشانیاں ہوئی، عیسائیوں کو بھی ہوئی، ہندوؤں کو بھی ہوئی، سکھوں کو بھی ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ یہودیوں نے کہا ہماری تورات کا نام نہیں لیا جاتا، عیسائیوں نے کہا ہماری انجیل کا نام نہیں لیا جاتا، اسی طرح سکھوں نے کہا ہماری گرنتھ کا نام نہیں لیا جاتا، ہندوؤں نے کہا ہماری وید کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو اسٹیج سیکرٹری نے اگلے پروگرام پہ کہا کہ آج کے پروگرام کا آغاز تورات سے ہوگا، تورات کی تلاوت سے ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آ کر سٹیج پہ تلاوت کرے جس کو اول تا آخر تورات یاد ہے۔ اللہ اکبر! لاکھوں کا مجمع، کوئی بندہ بھی نہ اٹھا۔ پھر اس نے کہا آج کے اس پروگرام کا آغاز انجیل سے ہوگا، اس شرط پر کہ وہ تلاوت کرے آ کر جس کو پوری انجیل یاد ہے۔ تو کوئی بھی نہ اٹھا۔ پھر اس نے کہا آج کے پروگرام کا آغاز وید سے ہوگا، لیکن وہ آ کر پڑھے وید جس کو ساری یاد ہے۔ کوئی بھی نہ اٹھا۔ پھر اس نے کہا آج کا پروگرام جو ہے گرنتھ سے ہوگا، شرط یہ ہے کہ وہ پڑھے آ کر جس کو ساری کتاب یاد ہے۔ کوئی بھی نہ اٹھا۔ جب پھر اس نے کہا آج کا پروگرام قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا، اس شرط پر کہ وہ قاری آ کر تلاوت کرے جس کو اول تا آخر یاد ہے، لاکھوں کے مجمع سے ہزاروں بندے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ میرے اللہ کی کلام کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی کلام معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے معجزات دیے، ان میں
یہ قرآن بھی معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے کتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات بولے ہیں، کہیں حامیم، کہیں الف لام میم، کہیں نون، کہیں یاسین، اور کہیں کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اللہ نے حروف بولے ہیں کہ ان سے تم اپنی کلام بناتے ہو نا، جوڑتے ہو نا۔ تو اگر ہمارے پیغمبر کے اوپر نازل کردہ کلام کے اندر تمہیں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو لاؤ نا اس قرآن کی مثل۔ تم تو عربی بولتے ہو، عربی دان ہو، اور اپنے آپ کو قادر الکلام کہتے ہو، تو لاؤ ذرا اس قرآن جیسا قرآن بنا کے تو لاؤ، 10 صورتیں بنا کر لاؤ، ایک صورت لے کر آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمارے بندے کے اوپر جو ہم نے قرآن نازل کیا، اگر تمہیں اس کے اندر کوئی شک ہے، شک تو بڑا کرتے تھے، آج بھی کئیوں کو بڑا شک ہے، وہ قرآن کے قریب نہیں جانے دیتے، وہ بھی اسی طرح شیطانی ذہن رکھتے ہیں کہ قرآن کے قریب نہیں جانا، قرآن کو پڑھنا نہیں۔ انہیں پتہ ہے اگر قرآن پڑھ لیا، قرآن وہ راستہ دکھا دے گا جو ڈائریکٹ جنت کو جاتا ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے، اس میں کج روی نہیں، اس میں ٹیڑھا پن نہیں، وہ راستہ جو ہے وہ بڑا ہی ہموار راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس میں کسی قسم کے خطرات بھی نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کے بارے میں خبر دی ہے، فرمایا ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ لوگو میں تمہیں ایسے راستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو راستہ بڑا ہی صاف ہے، بڑا ہی سیدھا ہے، اس میں کوئی کج روی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں، سیدھا راستہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اتنا صاف، اتنا واضح، اتنا روشن راستہ ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی کالی راتیں بھی سفید دنوں جیسی روشن۔ اللہ اکبر، اتنا واضح راستہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، وہی اس راستے کو چھوڑے گا جو ہلاکت کا پروگرام رکھتا ہے، ہلاک ہونے کا پروگرام بنا چکا ہے، وہی اس راستے کو چھوڑے گا۔ یہ بڑا واضح راستہ، وہ کون سا راستہ ہے؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ لوگوں، 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ جامعہ سلفیہ کے طلباء بھی بیٹھے ہیں، جامعہ کے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، میرے محترم بزرگ پڑھے لکھے حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ لن تضلوا، حرف لن نفی تبعید کے لیے آتا ہے کہ عبدالعباد کی نفی کے لیے، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جتنی دیر تک تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے، ان کو پکڑے رکھو گے، ان کو قرآن پاک کو اور میرے سنت کو، طریقے کو اپنائے رکھو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بندہ جب قرآن سے پیچھے ہٹتا ہے، حدیث پاک سے پیچھے ہٹتا ہے، اس وقت گمراہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خبر دے دی ہے، جو قرآن کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو نبی پاک کے امر کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، دور کی
گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، قرآن تو آیا تھا گمراہی سے نکالنے کے لیے، آئیے ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن تو تمہیں راہ راست پہ لانے کے لیے آیا تھا، ہٹانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، امیر ضلع سیف اللہ عابد صاحب بھی تشریف لے آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، بارک اللہ فیک۔ ہون نعرہ پھبدا ہے کیونکہ قائد صاحب آگے نا جی۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد ضلع خانیوان، قائد ضلع خانیوان مولانا سیف اللہ عابد صاحب۔ جویں ایتھے سیف اللہ عابد صاحب نے نا، انہاں دے علاقے جویں اتھے میں الحمدللہ، انہاں نوں پتہ ہے یہ اتھے جاندے نے تے میں اگے ہونا ہے، تے جے میں ایتھے ہونا تے اے اگے ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی برکت عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا سا قرآن، میں کہہ رہا تھا وہ بچے پنجابی بھی آ جاتی نا پھر کدی کدی، گلابی اردو، میں کہہ رہا تھا قرآن حکیم یہ راہ راست پہ لانے کے لیے آیا ہے، ہٹانے کے لیے نہیں آیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سارے مل کر ایک مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ وہ کون سی اللہ کی رسی ہے؟ آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود حبر الامت، امت کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی قرات کو سن کر فرمایا میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات سنیں، ابن ام عبد کی قرات سنیں۔ کیوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں جس لہجے میں اللہ پاک نے جبریل کو بھیج کر مجھے عطا کیا ہے قرآن۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ المتین کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں القرآن و حبل اللہ المتین الممدود من السماء الی الارض، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے، زمین پہ آ رہی ہے، اس رسی کو سارے مضبوطی سے پکڑ لو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ پاک نے قرآن کو نعمت کہا ہے، فرمایا تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ یہ حبل اللہ المتین والی نعمت اللہ نے جو تمہیں عطا کی ہے۔ اس نعمت کے سبب اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تمہاری صورتحال کیا تھی؟ تم لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنازع ہوتے تھے، جاہلیت کی زندگی گزارتے تھے، ہر برائی تمہارے اندر موجود تھی، شراب
तुम्हारी घुट्टी में पड़ी हुई थी। चोरी और चकारी का बाजार हर वक्त गर्म रहता था, जहालत की जिंदगी गुजारते थे। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। मौलाना हाली ने उन हालात की निशानदही करते हुए, अक्कासी करते हुए उन्होंने फरमाया फसादों में कटता था उनका ज़माना, न था कोई कानून का ताज़ियाना। वो थे कत्लो गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, उनकी ज़िंदगी इसी तरह ही गुजरती थी। लंबी लंबी लड़ाई, बनु बकर और बनु तगलब की लड़ाई, हरबे फुजार, वो छोटी छोटी बातों में शुरू जो हुई तो कुश्ते के पुश्ते लग गए, और कितने ज़्यादा ख़ानदानों का राह ले लिया इस लड़ाई ने। 50 साल से ज़्यादा ये लड़ाई अरब के अंदर रही। फिर इसी तरह औस और खजरज की लड़ाई, जिसको जंगे बुआस कहते हैं, वो लड़ाई भी बहुत तवील लड़ाई थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने 2 नेमतें मुसलमानों को देकर एहसान कर दिया इनके ऊपर, एक कुरान, एक साहबे कुरान। सुभान अल्लाह। आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी कुरान और साहबे कुरान। तो फरमाया 2 नेमतें अल्लाह ने इनको दे दी हैं, एक कुरान, एक साहबे कुरान। इस नेमत की बदौलत अल्लाह पाक ने उनको शीरो शक्र कर दिया, भाई भाई बना दिया। जो खून के प्यासे थे उनको दूसरों के मुहाफ़िज़ बन गए। अल्लाह अकबर। फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फरमाया तुम आपस में भाई भाई बन गए, इस कुरान की बदौलत आपस में भाई भाई बन गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत बड़ी नेमत हैं। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व हल्लू कौमहुम दारल बवार जहन्नम यस्लौनहा व बि'सल करार। अल्लाह फरमाते हैं आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा, उन काफरों की तरफ, उन मुशरिकों की तरफ, कि जो लोग उन्होंने नेमत मोहम्मद का उन्होंने कुफर किया, न शुक्री की, और इस नेमत को कुफर में बदल दिया, और फिर अपनी कौम को हलाकत के गड़े पर ले गए। वो जहन्नम है जो फूलों की सेज नहीं, कांटों की माला है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में नेमत कहा गया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं व मुहम्मदुन नेमतुन व फर्कुन बैनन नास। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत इस ज़मीन के ऊपर, और वह फ़र्क़ुन बैनन नास, फरमाया लोगों के दरमियान हद फासिल हैं। जो आपकी मानता है वो मुसलमान है, जो नहीं मानता वो काफिर है। अल्लाह अकबर। नबी पाक भी नेमत हैं, कुरान भी नेमत। ये 2 ही तो नेमत हैं ईमान वालों के लिए, बड़ी नेमतें। वैसे तो इतनी नेमतें अल्लाह की कि इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तो सूहा, अगर अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो तुम गिन नहीं सकते। लेकिन ये 2 बड़ी बड़ी नेमतें, 2 इनाम खुदावंद कीते ऊपर अहल ईमाना, एक कुरान मुहम्मद दूजा सरवर दुआ जहाना। ते जिसनू दोवें हथ आइयां उन्हें पाइयां कुल भलाइयां। इन्हां दोवां दा दामन फड़िया रहमत चढ़ियां लाइयां। ते जो कुरान हदीस ते अमल कमावन ओ दोवां जहानी तारे। जो करन खिलाफ कुरान हदीसों वक्त उन्हां दे मारे। अल्लाह पाक ने ये 2 इनाम किए हैं, एक कुरान और एक साहिब कुरान। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह मेरे खतीब ज़ीशान जनाब इस्माइल अतीक साहब वो आपको साहिब कुरान के बारे में कुछ ना कुछ मारूज़ात सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा वक़्त चूँकि बहुत थोड़ा है और मैं कुरान की अज़मत के बारे में ये नोट देना चाहता हूँ कि कुरान पाक ये अल्लाह की कलाम है और इसके बारे में मारूफ है कि कलामुल मलूक मलूकुल कलाम,
کہ بادشاہوں کی جو کلام ہوتی ہے وہ ساری کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ قرآن یہ صرف بادشاہ کی کلام نہیں بلکہ مالک الملوک کی، اللہ اکبر، جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے کہا ہے قلوب الملوک بیدیہ، سارے بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، اور دنیا میں بادشاہتوں کے ڈنکے بجانے والوں بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ سب طرف سے ایک ہی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہ جو ہے یہ اس کی کلام ہے، اللہ اکبر۔ اور وسعت کے اعتبار سے کہنے والے نے بڑی بات کہہ دی، کیا کہا کہ ہوا بحر لا تنقضی عجائبہ، یہ ایسا سمندر ہے جس کے عجائبات ختم ہوتے ہی نہیں۔ یہ ایسا سمندر، قرآن ایسا سمندر ہے جو اس میں غوطہ زن ہوتا ہے، پھر زندگیاں بیت جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کے اسی 8615 کے پرائمری اسکول کا طالب علم، 84 اسکول کے ہائی اسکول کا طالب علم، اور میں الحمدللہ دین پڑھنے کے لیے نکلا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 1 سال میں 2 کلاسیں کی، 7 سال میں نے پڑھنے میں لگائے، اب 28 سال مجھے ہو گئے یہ قرآن اور حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسی راستے پر ہی ہماری موت آئے، اور جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے، دین کی تلاش میں نکلتا ہے، قرآن کے تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے نورانی اس کے پاؤں کے نیچے اس کے اپنے پر پھیلاتے، نورانی پر پھیلاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو نبی کی حدیث کے لیے نکلتا ہے، آپ کی حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب کے لیے دعا کی ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالاتی، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس کو یاد کیا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا جیسے سنا تھا۔ آؤ میرے بھائی، یہ قرآن اور حدیث ہی ہمارے پاس سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اور سب سے بھاری چیز بھی یہ ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن یہ بڑی ثقیل بات ہے، ہر ادیان باطل کو توڑ دینے والی، اور قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ نے فرمایا لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ قرآن کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، سامنے سے اور پیچھے سے بول کر چاروں اطراف مراد لی گئی کہ جس بندے کے پاس قرآن ہے اس بندے کے پاس باطل آ ہی نہیں سکتا، جس کے پاس قرآن کی دولت ہے اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا۔ اور اس کے ساتھ میں ایک نسخہ بھی بتاتا جاؤں کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے اوپر کوئی جن بھی حملہ نہیں کر سکتا، انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظت اور نصیحت آ گئی۔ قد جا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ پاک نے اس کو ہدایت بھی بنا کے بھیجا، اس کو شفا بھی بنا کے بھیجا، اللہ نے اس کو رحمت بھی بنا کے بھیجا۔ قرآن پاک کی بڑے اوصاف ہیں، بڑی خوبیاں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ قرآن پاک کو اتنا وزنی بنایا ہے، اتنا ثقیل بنایا ہے کہ جس بندے کو اللہ قرآن کی توفیق دے دیتا ہے اس بندے سے وزنی کوئی نہیں رہتا، اس کی بات سے کسی کی بات
وزنی نہیں رہتی، جو قرآن کی بات کرتا ہے اس کی بات سب سے وزنی ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے اس نعمت کے سبب جہنم سے بچایا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور اللہ نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس جہنم سے تمہیں بچا لیا اس قرآن کی بدولت۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، ان کی بات غلط ہے، کیونکہ میرا رب کہتا ہے قرآن آسان ہے اور ہم نے اس کو نصیحت کے لیے بنایا ہی آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن پاک کے جن کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری حکومتیں ایک طرف ہو جائیں، قرآن والے کو نہ کوئی دبا سکا ہے نہ کوئی دبا سکے گا۔ آئیے نا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان کے دور کا ایک بہت بڑا ان کی ابتلا آزمائش، وہ ایک فتنہ تھا خلق قرآن کا۔ وہ کہتے تھے، امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، اور سارے درباری، ساری رعایا، ساری عوام، ساری حکومت ایک ہی بات کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی دیگر مخلوقات کی طرح مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک طرف اکیلے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اللہ نے کیا ان کے اندر استقامت جو ہے نا دی ان کو قرآن کی بدولت۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آتونی من کتاب اللہ و سنت نبی ہی حتیٰ اقول بہی، اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل دے دو، نبی پاک کی سنت سے کوئی دلیل دے دو، مجھے قائل کر لو گے، وگرنہ یہ یاد رکھو یہ جان جس کی دی ہوئی ہے اس کے پاس جا سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ آزمائش آئی، امتحان آیا، ان کو کوڑے لگائے گئے، اسی موقف پر کوڑے لگائے گئے۔ جلاد کہتا ہے میں بڑے زور سے کوڑا مارتا تھا، میں نے 32 کوڑے مارے اور اتنے زور سے میں کوڑا مارتا تھا، اگر وہ کوڑا جتنی زور سے میں امام احمد بن حنبل کی پشت پہ مارتا تھا، کاش اگر وہ کوڑا میں کسی جرت مند ہاتھی کی پشت پہ مارتا وہ تلملا کے گر جاتا۔ انہوں نے 32 کوڑے کھائے لیکن اپنے موقف سے باز نہیں آئے، ہلا ہی نہیں سکا کوئی، کیونکہ ان کے پاس قول ثقیل تھا، ان کے پاس قرآن تھا اور اللہ کی کلام تھی، ان کو کوئی ڈگمگا نہیں سکا۔ اور پھر کوڑے مروائے گئے، جیل میں بھیج دیا گیا، سلاخوں کے پیچھے چلے جانا گوارا کر لیا، لیکن اپنے موقف میں تبدیلی نہیں آنے دی۔ وہاں ایک چور کہتا ہے امام صاحب ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہم رہزنی کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، ہم تو سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی موقف اپنا لینا پھر اس سے ہم ٹلتے نہیں ہیں، جو موقف ہم اپنا لیں ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ تو دیکھنا اگر آپ کا یہ موقف ٹھیک ہے تو آپ کے پایا ثبوت میں تزلزل نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب تو پہلے بڑے مضبوط تھے، اس چور نے مزید مضبوط کر دیا۔ جب رہائی ہوئی، امام صاحب جو ہے نا رات کو تنہائیوں میں اٹھ کر پچھلی رات دعا کرتے تھے، رحم اللہ رجلاً، اللہ اس بندے پہ رحم فرما۔ ایک دن عبداللہ بیٹا پوچھتا ہے ابا جان وہ کون خوش نصیب انسان ہے جو آپ کی رات کی تنہائیوں کی دعاؤں کا مستحق ہے، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا وہ ابو الحسن چور ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے امام صاحب، اور پھر تاریخ دانوں نے لکھا ہے وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بن کے اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ ان امام صاحب کی نیک دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل نے اپنا موقف نہیں بدلا، اور طلاق المکرہ لیس بجائز امام مالک کا موقف تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان الا من اکرہ الا من
اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس بندے کو مجبور کر دیا جائے دل میں اطمینان ہو تو اس کا کوئی فعل نہیں واقع ہوتا۔ تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گن پوائنٹ پر جس سے طلاق لی جائے وہ طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پر جس سے طلاق لی جائے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اب اس موقف پر آپ جانتے ہیں امام صاحب کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، چہرے پہ سیاہی ملی گئی، گدھے پہ بٹھایا گیا اور مدینے کی گلیوں میں چکر لگوایا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جسے نہیں پتا، انا مالک ابن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ایسی ایسی عبقری شخصیات جن کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑ گیا، انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، انہوں نے ہر دور کے اٹھنے والے چیلنجوں کو قبول کر لیا لیکن قرآن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ ایک پادری وہ اپنے آپ کو کیمیکل لگا کے اور اپنی تورات کو کیمیکل لگا کے دلی کے چوک میں آ گیا اور آ کر کیا کہتا ہے مسلمانوں آ جاؤ، اپنی کتاب تم بھی لے آؤ، میں بھی اپنی کتاب لے آیا ہوں، ہم آگ کا الاؤ جلاتے ہیں اور تم بھی اپنی کتاب پھینکو، میں بھی اپنی کتاب پھینکتا ہوں، جو جل گئی وہ جھوٹی، جو بچ گئی وہ سچی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس گیا، شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے پاس گیا، شاہ جی ایک بندے نے اس طرح چیلنج کر دیا ہے۔ شاہ صاحب اٹھے، وضو کیا، قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور لگا کر دلی کے چوک میں آ گئے، کہنے لگے اب پادری اپنا چیلنج دوہرا۔ پادری کہتا ہے کہ میں بھی اپنی کتاب لایا ہوں، تم بھی اپنی کتاب لاؤ اور پھر ہم آگ میں پھینکتے ہیں، جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹی اور جس کی بچ گئی وہ سچی۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں تیرا چیلنج مجھے قبول ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں جو ہے نا تبدیلی کر کے آگ جلاتے ہیں، تو اپنی کتاب کو پکڑ اور میں اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، پھر ہم دونوں چھلانگیں لگاتے ہیں اس آگ کے اندر، اس آگ کے اندر چھلانگیں لگاتے ہیں دونوں ہی۔ اب کتاب کو تو وہ کیمیکل لا کے لے آیا تھا لیکن جسم کو تو نہیں لایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو ہے نا شاہ صاحب کہنے لگے تیرا چیلنج قبول ہے، تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ تو وہ جو ہے نا لاجواب ہو کر دوڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ہر دور کے اٹھنے والے چیلنجوں کو قبول کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایسی ایسی عبقری شخصیات پیدا کی جنہوں نے قرآن پاک پر آنچ نہیں آنے دی۔ ایک مامون جو ہے نا وہ علماء کی مجلس لگایا کرتا تھا۔ مامون یہ ہارون الرشید کا بیٹا مامون علماء کی مجلس لگایا کرتا۔ ایک سال اس نے مجلس لگائی، ایک اسرائیلی یہودی بھی آ گیا اور وہ اپنی باری پہ اس نے بڑی ذو معنی تقریر کی تو سارے مجمع کو اس نے حیران کر دیا، لیکن تھی اس کی اپنے مذہب کے مطابق۔ تو جب مجلس برخاست ہوئی مامون کہتا ہے انت اسرائیلی، آپ اسرائیلی؟ جی میں اسرائیلی۔ تو کہنے لگے آپ اگر مسلمان ہو جاؤ نا تو ہم آپ کے یہ آفر کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا دینی و دین و آبائی، یہ میرا اور میرے باپ دادے کا دین ہے، اتنی جلدی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اس نے انکار کر دیا، چلا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں جا کر نہ تحقیق کی، میں خطاطی تو تھا، میرا خط بڑا اچھا تھا، میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے، 3 نسخے انجیل کے لکھے، پھر 3 نسخے قرآن کے لکھے۔ میں تورات بھی ان کے کنیسے میں لے گیا، انجیل بھی گرجے میں لے گیا اور پھر اسی طرح قرآن پاک میں بھی مسلمانوں کے جمعے میں لے گیا، مجمع میں لے گیا۔ کہتا ہے جب میں تورات لے کر گیا نا تو میں نے چونکہ اس میں رد و بدل کی تھی، کمی بیشی کی تھی، تو جو میں نے وہ جب آواز لگائی کہ کوئی اس کو خریدے گا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ہی وہ 3 نسخے خرید لیے۔ جب انجیل لے گیا وہ بھی ہاتھوں ہاتھ سب نے خرید لی۔ جب میں قرآن میں رد و بدل کر کے مسلمانوں کے مجمع میں لے گیا اور میں نے کہا بھئی آپ کو پتہ ہے میں آپ کے علاقے کا مشہور خطاطی ہوں، میرا خط بڑا اچھا ہے، خوش نویس ہوں، تو
میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے ہیں، کوئی ہے خریدنے والا؟ اب جو مسلمان آتا ہے وہ اس کو پکڑتا ہے، قرآن پاک کو کھولتا ہے، اس میں رد و بدل دیکھتا ہے اور اسی طرح بند کر کے وہاں رکھ جاتا ہے، ایک بھی قرآن نہ بکا۔ تو وہ کہتا ہے مجھے اس دن سے یقین ہو گیا اگر اللہ کی دھرتی کے اوپر کوئی محفوظ کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اگلے سال اسی طرح اس مجلس میں آیا اور اس نے اسلام کے بارے میں اتنی خوبصورت تقریر کی، سارے مجمع کو حیران کر دیا۔ مامون کہتا ہے اللہ نہ بلائے وہ پچھلے سال والا اسرائیلی تو نہیں؟ جی میں وہی ہوں۔ یار پھر کیسے مسلمان کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح اس قرآن کو پرکھا اور میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعی یہ محفوظ ترین کتاب اس کائنات کے اندر اگر ہے تو اللہ کی کلام قرآن مجید ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں خبر دی ہے کیوں محفوظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ یا بن اقسم جو اس واقعہ کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں اسی سال حج پر چلے گیا، میں وہاں وقت کے بہت بڑے جلیل القدر محدث سفیان بن عیینہ سے ملا، میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کیوں نہ ہو یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب عیسیٰ دنیا سے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تو رات چھوڑ گئے تو اس کی حفاظت اللہ نے ان بنو اسرائیل کے ذمہ لگائی تھی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تو اللہ پاک نے حفاظت ان عیسائیوں کے ذمہ لگا دی تھی۔ اور یہ قرآن واحد وہ کتاب ہے کہ جو دنیا کے اندر ہر قسم کی قطع برید سے، ہر قسم کی کمی بیشی سے، ہر قسم کے نقص و زیادتی سے یہ قرآن محفوظ ہے۔ اگر کوئی دنیا میں کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خبر دی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی حفاظت ایک تو صحابہ کرام نے بھی کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کیا، جامع القرآن۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مختلف قراتوں کو ایک مشہورہ قرات کے اوپر جمع کر دیا۔ اللہ اکبر! قرآن پاک کے اندر مختلف قراتیں ہیں، آج بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن وہ پڑھ سکتا ہے جس کو ان قراتوں کا پتہ ہے۔ جیسے میں نے یہ آیت پڑھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اس میں یبشر المومنین کو یبشر المومنین یبشر المومنین یہ قراتیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، لیکن مشہورہ قرات یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور قرات پر جمع کر دیا۔ آج دنیا کے مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، شمال میں چلے جاؤ، جنوب میں چلے جاؤ، دنیا کے کونے کونے میں جہاں سے بھی تمہیں قرآن ملے گا ایک ہی انداز کا ملے گا۔ لیکن باقی کتابیں جو ہیں، انجیل پتہ نہیں اس کے کتنے نسخے ہیں، تورات پتہ نہیں کتنے نسخے ہیں، اور وہ کتابیں اپنی اصلیت کھو بیٹھی اس لیے کہ ان کی حفاظت لوگوں کے ذمے تھی۔ قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت لی ہے، قرآن کے بیان کی بھی حفاظت لی ہے۔ قرآن کا بیان کیا ہے؟ حدیث رسول، اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو میرا خیال میں وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہنے کو بہت کچھ تھا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ قرآن کی حفاظت ہے، ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں قرآن کی حفاظت ہے، ہم جو روزے رکھتے ہیں قرآن کی حفاظت ہے، ہم جو حج عمرہ کرتے ہیں قرآن کی حفاظت ہے، ہم جو بیع و شراء کرتے ہیں قرآن کی حفاظت، جتنے معمولات ہم شرعی
طور پر کرتے ہیں یہ قرآن کی حفاظت میں شامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس قرآن کے الحمدللہ حافظ ہیں، اور یہ ادارہ جو اب صرف ایک پودا نہیں بلکہ ثمر آور نتیجہ خیز ایک درخت بن چکا ہے، میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے حجت بھی ہے، ہمارے خلاف بھی حجت ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے حجت ہے، اگر ہم اس ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے نا یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ تو آئیے، ایک پرزے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی میرے بھائیوں، ایک مشین کے اندر لاکھوں کل پرزے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پرزے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور جب سارے پرزے ملتے ہیں مشین بنتی ہے، نظم چلتا ہے، سرکل چلتا ہے۔ آپ سارے مل جائیں، اس ادارے کے ساتھ جڑ جائیں، اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ساری دنیا ملعون ہے، 3 بندے جو ہے نا لعنت سے بچے ہوئے ہیں، استاد، طالب علم، اور جو ان کی نگرانی کرنے والا ہے، جو ان کی ضروریات کا خیال کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی جو آپ کی فصلیں ہوتی ہیں نا، ہاڑی سونی جس کو کہتے ہو فصلیں، اس پر خاص اس ادارے کا حصہ رکھا کریں، اور یقین جانیے یہ فرشتے کی دعائیں ملتی رہتی ہیں، اللہم آتے منفقن خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں دیتا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کو اس کا بدل دے دیتا ہے۔ آدمی تو اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے، اللہ اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو ہمارے مالوں میں برکت ہو تو پھر اپنا عشر، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ نفلی صدقات جو ہیں وہ اس ادارے کو جمع کروائیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید بھائی عبدالخالق صاحب اعلان نہیں کریں گے، لیکن بڑی صورتحال میرے بھائیوں عالمی طور پر مشکل حالات ہیں، باہر کے ملکوں کے تو بہت زیادہ ہیں، تو مت سمجھیے کہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن ہے، اس ادارے کو آپ ہی چلا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھائی عبدالخالق صاحب حفظہ اللہ، بھائی یوسف صاحب، اور اس ادارے کی جو اس گاؤں کی انتظامیہ ہے، یہ ان کا بہت بڑا جو ہے نا یہ اللہ پاک نے ان کو یہ ایک صدقہ جاریہ دیا ہے۔ تو آپ سارے مل کر اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا باللہ۔